قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اے میرے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان کی دعوت یہی تھی لوگوں کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، لہذا تم صرف اور صرف میری ہی عبادت کرو۔ سارے کے سارے نبیوں نے یہی ذمہ داری نبھائی، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے، آپ نے اپنے قوم کو بلایا، انفرادی طور پر بھی دعوت دی، خفیہ بھی دعوت دی۔ جب اللہ نے کہا کہ ان کو اعلانیہ دعوت دو، آپ نے کوہ صفا پر بلایا، مکہ مکرمہ میں آپ نے سارے کے سارے لوگوں کو بلا کر کہا، آپ نے فرمایا لوگوں مجھے بتلاؤ میں نے تمہارے اندر 40 سال بسر کیے ہیں، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ سارے کے سارے کہنے لگے آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، آپ نے کبھی غلط بات نہیں کہی، آپ نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ رسول اللہ کی نبوت سے پہلے 40 سالہ جو زندگی ہے وہ بھی ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے گناہ سے، معاشرتی برائیوں سے پاک، صاف اور شفاف تھی، بے عیب تھی، لا ریب تھی، اور اتنی صاف ستھری زندگی کہ ہر طرف کفر و شرک ہے، ہر طرف بت پرستی ہے، ہر طرف قتل و غارت ہے، ہر طرف بے حیائی ہے، گناہ سارے ہیں۔ ان میں یہ شخصیت جس کے اندر کوئی عیب نہیں پایا جاتا، ہر قسم کے ان آلودگیوں سے، ان گناہوں سے پاکیزہ، معصوم عن الخطا۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں۔ کہنے لگے آپ جیسا تو کوئی بھی نہیں، آپ صاف اور شفاف، سیرت اور صورت، کردار کے اعلیٰ، اخلاقیات پر آپ گامزن ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں تمہیں کہہ دوں اس پہاڑی کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے، تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا میری بات مانو گے؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، آپ نے تو کبھی غلط بیانی کی ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک اللہ کی دعوت کو قبول کر لو، دعوت توحید کو اختیار کر لو، ایک رب کی عبادت کرو،